بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی اپنے اپنے گھروں میں حفظ و امان کے ساتھ رکھے، آمین۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور اتنا زیادہ رش تھا یہاں پر ٹول پلازا پہ، اس قدر رش تھا، اتنی جو تھی نا وہ گاڑیاں تھیں، اور میرا خیال ہے کہ سبھی لوگ چھٹیاں منا کر واپس آ رہے تھے، اور موسٹلی تو لوگ اپنے آبائی شہروں میں گئے ہوں گے جہاں پر ان کا ووٹ تھا، اور ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہوگا۔ تو ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا انسان کا جو ہے ہر ایک فرد کا ایک ذاتی حق ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ کاسٹ کرے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کی طرف سے یا جو کمپین کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، یا یہ ہر ایک انسان کا اپنا ذاتی حق ہے، اپنی ذاتی وہ رائے دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی فیور دے سکتا ہے۔ تو جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی پریشر نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا کہ آپ جس کو مرضی ووٹ ڈال دیں اور کسی کو بھی کرے کاسٹ، لیکن میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے ہوتا وہی ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سے ہوپ فل رہنا چاہیے ہر انسان کو، اور بس اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو دعا ہے نا وہ انسان کے مقدر کو بدل سکتی ہے۔ تو ہوپ فل رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے پیارے ملک پہ جو بھی حکمرانی کرے وہ ہمارے حق میں اچھا ہو، اپنے ملک کے لیے اچھا ہو، خدمت گزار ہو، ملک کی ترقی کی اور دفاع کو جو ہے وہ آگے لے کر جائے، ملک کو آگے لے کر جائے، دفاع کے لیے کام کرے، اور یہ کہ سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ بس جو بھی اقتدار اعلیٰ جس کو بھی عہدہ ملے، وہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا ہو، وہ چاہے کوئی بھی تحریک، کسی بھی تحریک کا بندہ ہو۔ تو خیر، ہم لوگ آ گئے تھے واپس، چھٹیاں ہم لوگوں نے گزار لی تھی، اور یہ سنڈے نائٹ ہے، ہم لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ منڈے کو بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو رہے تھے۔ تو سفر جو تھا وہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا، بچے بہت خوش تھے جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی، اور بہت مزہ آیا ہم لوگوں کو۔ ویدر جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اسلام آباد میں، ابھی تھوڑی ٹھنڈ بھاگی ہے، موسم اچھا ہی ہے، لیکن جو دوسرے سٹیز ہیں، سرگودا سائٹ سے ہم لوگ آ رہے ہیں تو وہاں پہ گرمی تھی۔ تو جناب یہاں پر ظاہری سی بات ہے، رات کو آئے گھر ہم، اور ہم لوگوں کو راستے میں لگ گئی بھوک، اور یہیں پر ایک لوکل جو ہے وہ یہ پیزا شاپ تھی جہاں پر ہم نے ماری بریک، اور یہاں سے ہم لوگوں نے کھائے برگرز، اور بہت ہی ٹیسٹفل برگر تھے، فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کھائے، اور زنگر برگر ہم لوگوں نے لیے تھے، اور بہت مزہ آیا کھانے کا۔ ان کا ٹیسٹ واقعی لاجواب ہے۔ یہ ہے آئی تھنک آر کے پیزا ہے آئی تھنک اس اسٹور کا نام۔ تو سیٹنگ بھی بہت اچھی تھی، اور ان کا برگر بھی بہت زبردست تھا، بچوں نے بہت شوق سے کھایا، میں نے بھی بہت ہی مزے لیے اس برگر کے، اور بھوک سب کو بہت لگی ہوئی تھی۔ اور ظاہری سی بات ہے، گھر جا کے بندہ کیا، آپ فوراً 4-5 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو جاتے ہی کچھ جو ہے نا وہ پکانے کی مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں جاؤں اور کچھ پکاؤں اور پھر بیٹھ کے کھائیں۔ کوئی گھنٹہ پر ہم لوگ جو ہے وہ 45 منٹ تو ایک کھانے میں لگتے ہی ہیں۔ تو خیر، ساتھ ہم لوگوں نے پاستا منگوا لیا تھا، پاستا بھی بہت مزیدار تھا، بہت ٹیسٹفل پاستا تھا ان کا، اور نیکسٹ ٹائم ہم پیزا ٹرائی کریں گے اگر یہاں سے گزرے تو دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے، اور واقعی گڈ کوالٹی ہے۔ آپ KFC اور میک ڈونلڈ کے کمپیٹ میں تھا، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا یہ ہمارے اپنے وطن کا، دیس کا مزے کا برگر تو بس پھر یہ نیکسٹ ڈے ہے، اور پھر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچوں کو صبح ناشتہ کروا کے ان کا لنچ ریڈی کر کے میں نے ان کو اسکول بھیج دیا تھا، اور مجھے خود سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں،
اور کیا پکاؤں کیا بناؤں، اور کوئی سبزی وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے یہاں پر آٹا گوندھا۔ پھر میں نے کہا کہ پھر آٹا پہلے گوندھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کیا، اور چاول وغیرہ کھانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ گھر میں جو ہے نا ہم کافی مقدار میں چاول ہی کھاتے آئے ہیں، تو کبھی پلاؤ اور کبھی بریانی اور کبھی کچھ اس طرح، تو بالکل بھی کھانا جو ہے میں چاول کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے بڑے ہی جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ آٹا گوندھا، اور پھر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے پھر کیا کیا کہ انڈا اور پیاز بنا لیا۔ سب سے سمپل سالن ہی یہی ہے کہ آپ پیاز، اور ویسے بھی کچھ لائٹ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، کہ کوئی بالکل اتنا لائٹ ہو کہ فیل ہی نہ ہو کہ ہاں آپ نے کچھ کھایا ہے۔ تو میں نے کیا تھا کہ انڈا اور پیاز بنا لیے تھے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، میں نے اس کی ویڈیو نہیں شوٹ کی، میں بھول گئی، اور اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پیاز آپ کاٹ لیں فوری، اور ان کو آئل میں آپ فرائی کر لیں، اور اس میں نمک اور مرچ اور ہلدی ایڈ کریں، اور ساتھ میں سبز مرچ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال دیں، نہیں ہے تو بس آپ انڈے توڑیں اور ڈائریکٹلی بیچ میں ڈال دیں، پھینٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے پیاز نرم ہوں گے، آپ نے انڈے تب شامل کرنے ہیں۔ پیازوں کو آپ نے گولڈن نہیں کرنا، بس جیسے ہی وہ نرم ہوں گے آپ نے ان کے اندر انڈے شامل کر دینے، ان کو اچھی طرح سے پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگائیں اور ان کو فرائی کر لیں، اور چلیں جی آپ کا سالن تیار ہے۔ اور بہت مزہ آیا تھا، مجھے کافی عرصے بعد میں نے یہ کھایا ہے، اور مجھے بہت مزہ آیا تھا، اور ساتھ میں نے بچوں کے لیے جو روٹی تھی اس کے اوپر دیسی گھی لگا دیا تھا، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ، آئی تھنک بچوں نے بھی فرسٹ ٹائم کھایا، اور پوچھ رہے تھے کہ مما یہ کیا آپ نے بنایا ہے، تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ میں نے انڈا پیاز کا سالن بنایا ہے۔ تو بہت مزہ آیا تھا، واقعی ہی بہت مزہ آیا تھا۔ جب آپ بہت دن ہیوی میل کھاتے رہے ہو نا، تو ایک دم سے اگر آپ کے سامنے لائٹ سی کوئی آئے، اسپیشلی کوئی دال چاول، ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ دال، تو بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے بھی یہ انڈے کا والا سالن کھا کر اور چپاتی کے ساتھ بہت مزہ آیا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے مجھے اس طرح آٹا گوندھتے ہوئے، تو میں نے کبھی ویڈیو شوٹ ہی نہیں کی، بہت عرصہ ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک آٹا گوندھتے ہوئے ویڈیو۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب میرا بچپن تھا، میں چھوٹی تھی، تو امی نے ہم لوگوں کو بھی کچن میں آنے ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے خود سے بھی کوئی کچن کے کاموں میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، بس آپ اسکول اور کالجز گئے، اپنے اسکول ورک کیا، کالج ورک کیا، کوئی پروجیکٹ ملا وہ کیا، تو کچن میں بہت ہی کم جاتی تھی، شاید کہ میں نے دودھ بھی بہت کم بوائل کیے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی سیٹ اپ تھا، اور کوکنگ امی ہی کرتے تھے، اور امی جانی کوکنگ کرتی تھیں، اور مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اور آٹا بھی میں نے جو ہے وہ گوندا ہے تقریباً آئی تھنک میٹرک میں تھی جب، اور مجھے یاد آتا ہے کہ جو میں نے آٹا گوندا تھا، پانی کو اتنا زیادہ میں نے بیچ میں ڈال دیا تھا کہ وہ بالکل ایک لئی سی بن گئی تھی۔ اور اب الحمدللہ جب انسان کی اوپر رسپانسبلٹیز پڑتی ہیں نا، اس کو سب کچھ خود ہی کرنا آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام میں نے شادی کے بعد کیے ہیں، اور اب الحمدللہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ کھانے والے مماثلت کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ سے اس طرح کا کھانا کھایا ہے، یا فلاں کنٹری میں اس طرح کا کھانا تھا اور وہاں سے کھایا ہے، اب صورتحال یہ ہے۔ تو وقت و حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور انسان کو ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے، اور کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آگے آنے والا وقت کس طرح سے ہوگا۔ جیسے جیسے جب وقت آ جاتا ہے تو وہ بہت اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے کے ساتھ نبٹ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کے آنے والے وقت کی کبھی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ نیکسٹ ہمارا جو فیوچر ہوگا وہ کس طرح ہوگا، کہ یہ ہم کر سکیں گے، وہ کر سکیں گے، سب کچھ ہو جاتا ہے اگر آپ مصمم ارادے کے ساتھ ہیں، آپ کے عزم پختہ ہیں، تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید کہ میری کوئی ویڈیو دیکھ کے اس کے اندر کوئی امید کی کرن جاگے، اگر کوئی مایوس ہو تو شاید اس کے اندر جو ہے نا مایوسی ختم ہو جائے، تو بس میرا مقصد یہی ہے۔ تو ادھر ادھر سے باتیں ادھر ادھر کی سن کے
جو ہے نا وہ میں خود سے کہہ رہی ہوتی کہ انسان کو ہمیشہ موٹیویشن کہیں نہ کہیں سے ملنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ موٹیویٹ رہنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے وقت سے، چاہے آپ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کس طرح کے بھی حالات پیدا ہو جائیں، آپ کے بس میں چاہے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو آپ کے بس میں، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو ادھر ادھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہو، یہ جو فکریں ہیں یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں، انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کی فکر کرنے سے وہ وقت جو ہے نا وہ بجائے اچھا آنے کے اور برا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی کو اسی لیے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوں، کبھی بھی آپ پریشان نہ ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، انسان کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے، انسان بے بس ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میرے ولاگ سے بہت کچھ ملا ہوگا، جو میں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے۔ یہی تک میرا ولاگ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملیں گے، اور 2-3 دن میں نہیں آ سکی کیونکہ میں نے آپ سے کوئی ولاگ شیئر نہیں کیا، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تھوڑی سی مصروفیت تھی گھر میں، اس وجہ سے، اور اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیلی روٹین میں ولاگز آئیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ ٹل دی نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔